السلام علیکم دوستو۔ سندباد جہازی کے نام سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر۔ آپ نے اپنے بچپن میں سندباد جہازی کی کہانیاں ضرور سن رکھی ہوں گی۔ سندباد جہازی یا سندباد دی سیلر صرف انڈیا، پاکستان اور مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مقبول ترین کہانیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کہانی سندباد نامی ایک جہاز راں کے 7 سفر ناموں پر مشتمل ہے۔ اپنے ان سفر ناموں کے دوران سندباد جہازی مختلف خطرات کا مقابلہ کرتا اور کئی خون آشام اور آدم خور بلاؤں کو شکست دیتا ہے۔ عجیب و غریب مقامات کی سیر کرتا ہے جہاں کئی مافوق الفطرت چیزوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں سندباد جہازی کے ان تمام سفر ناموں کو الف لیلا کی داستانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی الف لیلا جسے انگلش میں 1001 نائٹس یا عربین نائٹس کہا جاتا ہے۔ ان کہانیوں میں الادین کا چراغ، علی بابا 40 چور اور حاتم طائی جیسی کئی مشہور زمانہ کہانیاں موجود ہیں۔ مورخین کے مطابق الف لیلا کی یہ مشہور داستانیں عباسی دور حکومت میں ترتیب دی گئی تھیں، لیکن سندباد جہازی کے سفر نامے حقیقی طور پر الف لیلا کا حصہ نہیں بلکہ انہیں بعد میں الف لیلا نامی داستان کے ٹرکش، انگلش اور دوسری زبانوں کے تراجم میں شامل کیا گیا ہے۔ صدیوں سے یہ سوال تاریخ دانوں کے لیے ایک پہیلی بنا رہا ہے کہ کیا سندباد جہازی نامی یہ مشہور زمانہ کردار کسی ایک حقیقی تاریخی ہستی پر مبنی ہے یا پھر اس کردار کو مختلف تاریخی واقعات کو یکجا کر کے تخلیق کیا گیا ہے۔ آخر یہ سندباد جہازی ہے کون؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے نام یعنی سندباد کی، جو در حقیقت فارسی زبان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مطلب ہے لارڈ آف دی سندھ ریور، یعنی دریائے سندھ پر حکمرانی کرنے والا شخص۔ دریائے سندھ جنوبی ایشیا کے بڑے اور مشہور ترین دریاؤں میں سے ایک ہے جو موجودہ دور میں پاکستان کا حصہ ہے۔ سندباد جہازی کا نام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس جہاز راں یا اس کے سفر ناموں کا دریائے سندھ سے انتہائی گہرا تعلق ہے، جبکہ اس کہانی کا اسلوب اور اس میں ملنے والے مشہور الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سندباد جہازی کی کہانی فارسی ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ سندباد جہازی کا مشرق وسطی سے گہرا تعلق ہونے کے باوجود کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ان سفر ناموں میں قدیم یونانی کہانیوں سے شامل ہوئی ہیں۔ سندباد جہازی کے سفر ناموں میں آپ کو ایسے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں جن کا بنیادی تعلق یونان کی مشہور ترین رزمیہ نظم اوڈیسی سے ہے۔ مثلاً سندباد جہازی کے تیسرے سفر کے دوران سندباد کا سامنا جس ایک آنکھ والے آدم خور دیو سے ہوتا ہے وہ در حقیقت اوڈیسی میں بتائی گئی ایک بلا پولیفیمس کا ہو بہو ہم شکل ہے، اور اس کا انجام بھی دونوں کہانیوں میں بالکل ایک جیسا ہی ہے، یعنی کہ جب وہ دیو جہاز کے عملے کو کھانے والا ہوتا ہے تو کہانی کا ہیرو اس کی اکلوتی آنکھ میں گرم لوہے کی سیخ ڈال کر اسے نابینا کر دیتا ہے۔ اوڈیسی نامی اس نظم کا رائٹر ہومر ہے جس کا زمانہ 800 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے سفر نامے کے دوران جب سندباد جہازی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے تب سندباد ایک جانور کا پیچھا کرتے ہوئے اس زیر زمین تہخانے سے نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ در حقیقت ایک اور قدیم یونانی ہیرو ایرسٹومینس دی میسینین کی کہانی سے انسپائر ہے۔ یہ اور اس جیسے کئی اور واقعات جو سندباد جہازی کے سفر ناموں میں سنائے جاتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندباد کوئی حقیقی شخص نہیں بلکہ مختلف داستانوں کا مجموعہ ہے، لیکن تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ سندباد جہازی کا کردار ایک حقیقی جہاز راں کی کہانی پر ہی مبنی ہے جس نے سمندروں میں دور دراز کے سفر کیے اور ان غیر علاقوں کی کئی سوغاتیں اور کہانیاں لے کر اپنے وطن واپس لوٹا۔ بعد ازاں لوگ اس کی کہانیوں کو مزید بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے
اور مختلف علاقوں کی لوک کہانیاں بھی ان میں شامل کر دی گئیں۔ یوں اس جہاز راں کی موت کے سینکڑوں سال بعد آج اس کے حالات زندگی سندباد کے 7 سفر ناموں کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ مورخین کے مطابق سندباد جہازی کا کردار در حقیقت فارس کے ایک مہم جو سوداگر اور ملا سلیمان التاجر پر مبنی ہے، جسے عربی میں سلیمان دی مرچنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جہاز راں نے 8ویں صدی عیسوی میں فارس کے سمندروں سے جنوبی چین کی بندرگاہوں تک سفر مکمل کیا۔ اس جہاز راں سے قبل بحر ہند تجارتی طور پر صدیوں سے کئی چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم تھا۔ تاجر اور ملا اپنے اپنے حصوں میں سفر کرتے اور تجارتی سامان ایک دوسرے کو فروخت کیا کرتے۔ سلیمان التاجر نامی یہ جہاز راں دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے مغربی ایشیا سے مشرق بعید تک کا سفر اکیلے انجام دیا۔ جب یہ شخص اس طویل سفر سے واپس لوٹا تب اس کا سفینہ ریشم، مسالوں، جواہرات اور چینی مٹی کے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے اس کامیاب سفر کے باعث سلیمان التاجر نے اپنے وقت میں بہت شہرت کمائی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جو سندباد جہازی کے کردار اور اس کے سفر ناموں کی بنیاد بنا۔ اسی طرح کے ایک ملاح کا تذکرہ عمان کے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق سندباد کا کردار ایک ایسے جہاز راں پر مبنی ہے جو عمان کے شہر سوہار میں رہا کرتا تھا اور یہیں سے اس شخص نے دنیا بھر کے سفر طے کیے۔ اسی طرح ایشیا کے کئی ساحلی شہروں میں ایسے ایک شخص کی کہانی مشہور ہے جسے سندباد جہازی کا حقیقی کردار کہا جاتا ہے۔ سن 1980 میں ان کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت جانچنے کے لیے عمان اور آئرش ٹیموں کی جانب سے 8ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونے والی ایک سادہ سی کشتی میں عمان سے جنوبی چین تک کا سفر کامیابی سے طے کیا گیا، اور اس سفر کے دوران سمندر میں راستہ معلوم کرنے کے صرف وہی آلات استعمال کیے گئے جو 8ویں صدی عیسوی میں ہوا کرتے تھے۔ ان مہمات نے یہ ثابت کر دیا کہ سندباد جہازی کی کہانیوں میں بیان کیے گئے دور دراز سمندروں کے سفر ان کشتیوں کے ذریعے بخوبی انجام دیے جا سکتے تھے، اور بحر ہند کے ساحلی شہروں میں مشہور ایک ایسے بہادر ملاح کی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور موجود ہے کہ جسے آج دنیا سندباد جہازی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔